پاکستان میں پولیو فری بنانے کے لیے پاکستان کو حکومت پاکستان کی کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک ایسا نہیں ہو سکا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 6 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ میں بھی اسی طرح سے اس سال جو تقریباً 20 سال پہلے خسرے کے مقابلے میں خسرے سے پاک قرار دیا گیا تھا امریکہ کو، وہ دوبارہ سے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں اس وبا کے پھوٹنے کے واقعات پھر سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اور کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل کا فما ہے، آئیے جانتے ہیں۔ زینا پوٹراک 5 بچوں کی ماں اور نرس پریکٹیشنر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو خالص خوراک، صاف پانی، کھلی فضا اور جسمانی طور پر متحرک رکھنے کی قائل ہے، لیکن وہ وبائی بیماریوں کے خلاف امریکی محکمہ صحت کی تجویز کردہ ویکسینز دینے کے حق میں نہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے 2 بڑے بچوں کو کچھ ویکسینز دینے کے بعد کیا۔ میرے کچھ قریبی دوستوں کے بچوں کو ویکسین لینے کے فوراً ہی بعد مرگی کا دورہ پڑا، جبکہ انہیں ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہی میری مزید ریسرچ کی وجہ بنی کہ یہ کتنی محفوظ اور پر اثر ہے۔ زینا کہتی ہیں ان کے بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہیں۔ ویکسینز لینے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ویکسین کے باعث یہ بچے ان بچوں سے رابطے پہ آنے پر جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ بیماریوں کی روک تھام سے منسلک امریکی ادارے CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق 2 سال تک کی عمر کے بچوں کو 14 ویکسینز ملنی چاہیے، لیکن امریکہ میں 2 سال سے کم عمر کے بچوں کی 1 لاکھ تعداد ایسی ہے جن کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوئی، اور پچھلے کچھ برسوں میں اس تعداد میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو CDC کے مطابق تشویش کا باعث ہے۔ اور حال ہی میں امریکہ میں کئی ریاستوں میں بڑی تعداد میں سامنے آنے والے خسرہ کے کیسز سے اس تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خسرے کی پیچیدگیاں عام اور سخت ہیں۔ ہمیں جس کا ڈر ہوتا ہے وہ نمونیا ہے، کیونکہ خسرے کا نمونیا یا ثانوی بیکٹیریل نمونیا ہو سکتا ہے جو خسرے کے وائرس کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سبیلا کہتے ہیں دوسری پیچیدگیوں میں انسیفلائٹس شامل ہے، جس میں دماغ پر سوجن آ جاتی ہے۔ اس سے متاثر ہونے والے بچوں کو زندگی بھر ذہنی نشوونما سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر سبیلا کے مطابق خسرہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض ہے جو ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں انتہائی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ یہ اطمینان کہ یہ ایک دفعہ ہونے والی بیماریاں ختم ہو چکی ہیں اور یہ کبھی شدید نہیں تھیں۔ میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی والدین میں اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرانے سے ہچکچاہٹ موجود ہے اور اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ زینا جیسے بہت سے والدین کا ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹس کا خوف بھی ہے۔ میرے خیال میں زیادہ امریکی عوام اس کی افادیت کو سمجھتی ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخصوص کمیونٹی پاکٹس ہی کیوں، ان کے وہ کیا عقائد ہیں جو ویکسینیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ڈاکٹر ڈے بیاسی کہتی ہیں کہ کمیونٹیز اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے قائل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ بھر میں ماہرین درجن بھر ہاٹ سپاٹس پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں یا تو ویکسین سے انکار کیا جا رہا ہے یا تاخیر بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ کہیں یہ بیماری وبائی صورت نہ اختیار کر لے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔